السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی کے طور پر سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سروسز ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ایک بہت اہم بیماری جس کو عمومی طور پر ایک ایجنگ فینومینا یعنی بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کے متعلق آج بات کرنا میں چاہوں گا۔ پارکنسن ڈیزیز، راشا کی بیماری، ہاتھوں کے کانپنے کی بیماری، یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے، ڈوپامین کیمیکل۔ جو سیلز وہ ڈوپامین کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں، وہ سیلز جو ہیں وہ ڈوپامین کیمیکل پروڈیوس نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں مریض کے جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہیں۔ اس کو موومنٹ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، یعنی کچھ ایسا ہے جس میں باڈی کی ڈس آرڈرڈ موومنٹ ہوتی ہے۔ چار بنیادی علامات ہیں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو ہوں یا آپ کے بڑے بھائیوں میں سے، بہن میں سے کسی کو ہوں، گو کہ عمر کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس بیماری کے جو متاثرہ افراد ہیں ان کی جو زیادہ تر اکثریت ہے وہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں ہوتی ہے۔ چار بنیادی علامات ہیں جو جاننا بڑی ضروری ہے۔ پہلی بات، ہاتھ کا کانپنا۔ ایک ہاتھ کانپتا ہے پارکنسن میں، ایک ہاتھ کانپتا ہے راشے میں، اور وہ بھی جب کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، آرام سے گود میں رکھ کر بیٹھے ہیں تو تب کانپتا ہے۔ جب کوئی چیز پکڑیں گے یعنی ایکشن کریں گے، کوئی چیز پکڑیں گے تو وہ ہاتھ کا کانپنا بند ہو جائے گا۔ اور یہ ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے، سٹارٹ ہمیشہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد، سال، 2 سال، 3 سال بعد یہ دوسرا ہاتھ بھی انوالو کر لیتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ایک ہاتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلی چیز ریسٹنگ ٹریمر، یہ یاد رکھیے گا، ہاتھ کا کانپنا اور ایک ہاتھ کا کانپنا، اور اس حالت میں کانپنا جب کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ نمبر 2، جسم مریض اپنی حرکات و سکنات میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں سلو ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے اپنے روزمرہ کے کاموں میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، یعنی کپڑے چینج کرنا، خود سے نہانا، کپڑے چینج کرنا، اس میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کو ہم بریڈی کائنیزیا کہتے ہیں۔ اور کسی بھی موومنٹ کے سٹارٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، جیسے گیٹنگ آؤٹ آف دا کار سے، گاڑی سے باہر نکلنا، کرسی سے اٹھنا، اٹھ کے چلنا، تو ایسے لگتا ہے کہ مریض سلو ہو گیا ہے اور اسے شدید کمزوری ہے کہ وہ خود سے اٹھ نہیں سکتا۔ تو بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں، انہیں جسمانی پٹھوں کی کمزوری ہو گئی ہے، خود سے اٹھ نہیں سکتے۔ مریض اٹھ سکتا ہے لیکن اس کو زیادہ وقت لیتا ہے، اور وقت جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے تو تھوڑا چلنے کے بعد اس کی چلنے کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بریڈی کائنیزیا دوسرا سمٹم۔ پہلا ریسٹنگ ٹریمر یعنی ہاتھ کا کانپنا، ایک ہاتھ کا کانپنا، دوسرا اپنے حرکات و سکنات میں سلو ہو جانا۔ تیسری چیز، جسم میں اکڑاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ان کو کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کے جوڑ جڑ گئے ہیں اور ان سے اب چلا نہیں جاتا۔ جب ہم فیملی ہسٹری پوچھتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سے کسی کو، پیرنٹس کو، کسی کو یہ پارکنسن تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پارکنسن کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کے بھی جوڑ اس طرح جڑ گئے تھے، وہ چل نہیں پاتے تھے۔ جسم میں اکڑاہٹ کا آنا، اسپیسیسٹی کا آ جانا، ریجیڈیٹی کا آ جانا۔ چوتھی چیز، مریض کے چلنے میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ مریض چلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے فیٹ، اس کے پاؤں جو ہیں گلو ہو گئے ہیں، فلور کے ساتھ، فرش کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، ٹھیک۔ اور چلتے ہوئے عمومی طور پر جو ہم چلتے ہیں تو ہمارے بازو کی آگے پیچھے موومنٹ ہوتی ہے چلتے ہوئے، یہ بازو کی موومنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ چہرے کی طرف مریض کے دیکھیں تو مریض کا چہرہ بالکل سپاٹ لیس ہوتا ہے، بالکل جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی جذبات، تاثرات نہیں ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سپاٹ ہے، وہ تاثرات سے عاری چہرہ ہوتا ہے۔ جب بولتا ہے تو چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ساتھ بولتا ہے، منہ میں ایسے ان کی بات کی انیشیل کچھ آپ کو ورڈز سمجھ آئیں گے جملے کے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ورڈز بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ یہ چیز، اور جب یہ مریض کو اٹھ کر چلنے میں دقت شروع ہوتی ہے تو انیشیلی جو ہے وہ قدم اٹھانے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا ہے، پھر تھوڑا چلنے کے بعد اس کا جسم کا بالائی
سامنے کو جھک جاتا ہے اور وہ تھوڑے پروگریسولی تیز چلنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض کو مڑتے ہوئے دیکھیں تو مریض ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی روبوٹ مڑ رہا ہے، پورا وہ سرکل لے کر تو مڑے گا۔ یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے جس میں دوائیوں کے ساتھ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی آف لائف گزار سکتا ہے، بڑی اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ راشے کو چھپائیے نہیں، اسے محض ایک اولڈ ایج کی، بڑھاپے کی علامت مت سمجھیے، یہ قابل علاج دماغی بیماری ہے جس کے لیے آپ کو ماہر نیورولوجسٹ کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔